بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری مجلس اور آج کی ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کردہ فرائض میں سے زکوٰۃ ہے۔ 4 ایسے فرائض اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر مقرر فرمائے گئے ہیں، اور پھر بندوں میں سے مسلمانوں پر، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی گواہی دینے والے جو امت محمدیہ علیہ السلام کہلاتے ہیں، ان پر۔ نمبر 1 اقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اور نمبر 2 آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا جب انسان صاحب مال، صاحب جائیداد، صاحب نصاب ہو۔ نمبر 3 حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، کہ جب انسان مسلمان اس پر استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو۔ اور نمبر 4 صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 4 فرائض اللہ رب العالمین کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کلمہ گو پر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کی تصدیق کرنے والے پر فرض ہے۔ اب آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ان 4 فرائض میں سے زکوٰۃ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عمومی طور پر لوگوں کا ایک نظریہ، ایک ذہن ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے رمضان المبارک۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کو اس بات پر اشکال بھی ہوتا ہے کہ آیا اتنی کثرت سے لوگ رمضان المبارک میں نظریہ رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنی ہے تو رمضان المبارک میں نکالنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے تو رمضان المبارک میں کرنا ہے، تو کیا یہ رمضان المبارک میں ہی دینے سے یا رمضان المبارک ہی میں یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے، یا سال بھر کسی بھی وقت یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقہ دیا جا سکتا ہے، خیرات دی جا سکتی ہے؟ اس کی وضاحت آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں، زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات، صدقہ خیرات وہ تو ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ ہے۔ زکوٰۃ تو فرائض میں سے ہے کہ جس کا ادا نہ کرنا، جس کا نہ دینا گناہ ہے، اور قیامت کے دن جس کی پکڑ ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، نماز ادا نہ کرنا جرم ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ نہ رکھنا جرم ہے، اس کی پکڑ ہوگی۔ اور نصاب، صاحب نصاب ہونا اور صاحب مال جائیداد ہونا، حج فرض ہے کہ جب انسان اس پہ طاقت اور قدرت رکھتا ہو، نہیں ادا کرے گا تو جرم ہے، پکڑ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، کہ جب وہ صاحب نصاب ہو، جو شریعت میں نصاب مقرر کیا گیا ہے، صاحب جائیداد ہو، صاحب مال ہو۔ اگر وہ نہیں اس کو ادا کرے گا تو وہ مجرم ہے، جرم والا ہے، قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ رہا مسئلہ کہ رمضان میں نکالنی ہے یا رمضان کے علاوہ نکالنی ہے، تو یہ آپ نے کہ زکوٰۃ کے نکالنے کے لیے رمضان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سال بھر میں کسی بھی وقت
کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ کسی بھی دن میں نکالی جا سکتی ہے اور اس کا ادا کرنا رمضان کے علاوہ بھی جائز اور درست ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ رمضان میں لوگوں کی ایک کیوں چاہت ہوتی ہے، وہ اس بنا پر ہوتی ہے کہ یہ معروف بات ہے، ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، احادیث مبارکہ سے رمضان کے فضائل مناقب احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں اور احادیث مبارکہ میں وارد ہیں ان کے رمضان کے فضائل، کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے 70 فرائض کے برابر ہے۔ تو اسی طریقہ سے رمضان المبارک میں جس طرح نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ڈبل ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک تو یہ کہ فریضہ کا ادا ہونا، فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے رمضان میں بھی، عام سال میں بھی، لیکن جو یہ ثواب کی ڈبلنگ کا ہونا ہے، ثواب کا زیادہ ہونا ہے رمضان المبارک میں، تو یہ رمضان المبارک کی خاصیت ہے۔ اس خاصیت کی بنا پر لوگ ترجیح دیتے ہیں رمضان المبارک کو کہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور غیر رمضان میں اگر نکالی جائے تو وہ بھی صحیح ہے، درست ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ادا ہو جاتی ہے، رمضان میں بھی ادا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات یعنی آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسے زکوٰۃ ضرور دینی ہے، اور ہر حال میں دینی ہے، اور سال بھر میں کسی وقت بھی وہ ادا دے دیتا ہے، کسی مہینے میں کسی دن میں ادا ہو جاتی ہے۔ رمضان میں ادا کرنا بطریق اولیٰ ہے، ثواب ڈبل ہوتا ہے اور ثواب کے اندر زیادتی ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ ایک تو وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پہ وہ پکڑا جائے گا، اللہ کے حکم کو ادا نہ کرنے کی بنا پہ، پورا نہ کرنے کی بنا پہ پکڑا جائے گا، اور دوسرا مجرم یہ کہ یہ لوگوں کا حق ہے، اور لوگوں کا حق ان تک نہ پہنچانے کی بنا پہ، اور لوگوں کے حقوق جو ہے اللہ نے جو مقرر کیا اس کے اوپر وہ ادا نہ کرنے اور اس کو جو ہے پسے پشت ڈالنے کی بنا پہ جو ہے اسے یہ سزا دی گی، اور یہ لوگوں کا بھی مجرم ہے، اللہ کا بھی مجرم ہے۔